السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں مین بازار شورکوٹ کینٹ میں، اور یہ یہاں پر بابا لوری سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات شروع ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں یہاں دربار شریف کے اندر، اور یہ ہم ابھی دربار شریف کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ سامنے مسجد ہے دربار شریف کی۔ الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کی یہ تقریب شورکوٹ کینٹ کی عظیم روحانی ہستی سبحان اللہ، اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شورکوٹ کینٹ کی رونقوں کو آباد کرنے والی ہستی سبحان اللہ، حضور سرتاج الاولیاء حضرت بابا لاہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سالانہ عرس پاک کی تقریب ہے، اور اس تقریب کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں 15ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، جس کا نام سورہ کہف ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سورہ کہف قرآن کی وہ سورت ہے جو اللہ نے غار کے نام پہ بنائی۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، غار ہے، اس کے نام پہ قرآن کی سورت کا عنوان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم قرآن مجید کی کل سورتوں کا مطالعہ کریں تو 114 سورتوں میں اللہ نے نسبتوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سورت ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے، جسے سورہ رحمان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا تعلق نسبتوں کے ساتھ ہے، اور وہ نسبتیں مخلوق خدا کی نسبتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں اس نے پیاروں کے نام پہ صورتیں رکھی ہے، کہیں اس نے پیاروں کے وطن کے نام پہ صورتیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں اس نے پیاروں کے مقامات کے نام پہ صورتیں رکھی ہیں، اور کہیں اس نے پیاروں کی آرام گاہوں کے نام پہ صورتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے ولی غار میں آرام کر رہے تھے، اور ولی بھی وہ تھے جن کا تعلق عہد محمدی سے نہیں تھا، سبحان اللہ۔ عہد موسوی کے ساتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں، مگر ان کے غار کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک یہ اپنے کلام میں پچھلے کو محفوظ کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جہاں ولی کچھ دیر قیام کر جائے یا آرام کر جائے، اللہ اسے بھی قرآن کا عنوان بنا دے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اولیاء۔ اب اس صورت میں آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، سبحان اللہ، بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یاد رکھیں، قرآن اگر پڑھے آپ تو قرآن پاک سے دو تصور ملیں گے۔
سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ کہ پس وہ اللہ کو پا لیتا ہے. اور سورہ کہف میں کہا کہ ایک بندے نے بندے کو پا لیا. سبحان اللہ. یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے. اللہ کو پانا بھی ضروری ہوتا ہے اور بندوں کو پانا بھی ضروری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو پانے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے, بندوں کو پانے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کا حکم دیتا ہے, اپنے بندوں کے ذکر کا بھی حکم دیتا ہے. دیکھیے اذان ہوئی, ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلا. نیت کیا تھی؟ اللہ کی بندگی. مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت. مقصد یہ تھا اللہ کے حضور سر جھکانا. لیکن جب نماز کے اندر جاتا ہے, شروع میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ ذکر کرتا ہے. اور پھر وہی بندہ اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ دونوں نماز کا حصہ ہے. بے شک بے شک. وہی زبان کہتی ہے تمام تعریف اللہ کے لیے, اور وہی زبان کہتی ہے سلام اللہ کے بندوں کا. یہ نماز کا مطلب ہے, نماز کا پہلو. نماز حکم کیا دیتی ہے کہ لوگوں جہاں رب کی تعریف ضروری ہے وہاں بندوں کی تعریف بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے گا ایک بندہ حج کے لیے نکلا. جب حج کے لیے نکلا نیت کیا تھی؟ اللہ کے گھر کا طواف کروں. سبحان اللہ. نیت کیا تھی؟ حج کروں. جب حج کرنے گیا تو طواف کر کے فارغ ہوا. کتنے چکر ہوتے ہیں جی؟ 7 چکر. کتنے چکر لگائے؟ 7 لگا کے بندہ فارغ ہوا. آواز آتی ہے میرے یہ 7 چکر لگانے والے ابھی میرے بندوں کی یاد نہیں باقی ہے. مولا تیرے گھر کا طواف تو کر دیا اور کہاں پہ چکر لگانے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ مقام ہے جس کو صفا مروہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ 7 میرے لیے ہے اور یہ 7 میری بندی کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ حج کا پہلو ہے. مطلب یہ ہوا پیغام کیا ملا؟ حج میں بندہ جائے, یاد خدا بھی ضروری ہے اور یاد بندگان خدا بھی ضروری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت اولیاء. ہم سفر محمد کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ حضور جانے لگے. معراج کا روٹ کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ کس کو ملنا تھا جی؟ رب تعالیٰ. اللہ سے. ملنا کس کو تھا؟ اللہ. جب مقصد تھا ملاقات خدا بندی تو پھر روٹ چینج کیوں کیا گیا؟ سبحان اللہ. روٹ لمبا کیوں کیا گیا؟ مقصد تھا اللہ کو ملنا. جب مقصد تھا ملاقات الہی تو سیدھا خانہ کعبہ سے اللہ اٹھاتا, محبوب کو اوپر لے آتا. بے شک. کوئی بعید نہ تھا, کوئی مشکل کام نہیں تھا, بلکہ فرمایا حبیب ایسا کر اس سفر کو یوں کرنا, پہلے پورے مسجد اقصی میں جانا. سبحان اللہ. وہاں کچھ بندے تیری انتظار کے لیے کھڑے ہوئے, کچھ میرے پیارے تیری ملاقات کے لیے کھڑے ہیں. تو وہاں جائے گا, وہ تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں, میں نے تجھے بھی وہاں بھیجنا ہے, ان کو بھی وہاں بلانا. سبحان اللہ. وہ قبروں سے آئیں گے, تو خانہ کعبہ سے جائے گا. مصطفیٰ کریم کعبے سے جا رہے ہیں, باقی سارے احباب, باقی سارے حضرات قبروں سے آ رہے تھے. آدم قبر سے, موسیٰ قبر سے, نوح قبر سے, ابراہیم قبر سے, اسماعیل قبر سے, زکریا قبر سے, حضرت یحییٰ قبر سے, ایک ایک پیغمبر قبروں سے آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آ رہے. کیا پیارے, تو نے وہاں جانا ہے, انہوں نے بھی وہاں آنا ہے. ایک اصول سنیے گا, مرکز کا مسجد اقصی, ادھر محبوب کو بھیجا گیا, ان کو بلایا گیا. بڑا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے, چھوٹے بڑے بڑے کے پاس آ رہے ہیں. مصطفیٰ کا جانا یہ کیا پیغام تھا, ان کا آنا وہ کیا پیغام تھا. مرشد کا مریدوں کے پاس جانا, مریدوں کا مرشد کے پاس جانا پیغام کیا ہے؟ جو مرشد کے پاس آئے انہیں انبیاء کہتے ہیں, اور جن کو مرشد دینے کے لیے جا رہا ہے اسے ذات محمد مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت اولیاء, حضرت علامہ پروفیسر سید حسن رضا شاہ صاحب. اور پھر دیکھیے علماء بیٹھے, ایک رات میں رب نے کتنے کتنے مسئلے حل کر دیے. آج فرماتے میں مسجد اقصی میں گیا,
لیکن مسجد اقصی میں جانے سے پہلے حدیث مسلم شریف ہے، آقا مرت بقبر موسیٰ، میں نے موسیٰ کی قبر پر بھی حاضری دی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر بھی میں گیا، اور جب گیا قبر سے گزرا میں نے کیا دیکھا ہوا، قائمون، وہ کھڑے تھے، یصلی، کچھ پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. فی قبر ہی، اپنے قبر میں کتنے سال کے بعد، 3000 سال کے بعد میں نبی نے فتویٰ دیا کہ 3000 سال کے بعد اپنی قبر میں جو زندہ بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے اسے قیم کہا جاتا ہے. اگر قیم کا یہ مقام ہے تو حبیب کی شان کا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اب سنیے، معراج کی شب میرے آقا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو 3 جگہ پہ دیکھا. سبحان اللہ. کتنے مقام پہ دیکھا؟ 3 جگہ پہ دیکھا. راتیں کتنی تھی؟ 1 رات، اور 1 رات بھی مکمل نہیں. قرآن کہتا ہے لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا. تھوڑے سے عرصے میں میرے پاک نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 جگہ پہ دیکھا. نمبر 1 وہی موسیٰ قبر میں پڑھ رہے تھے. نمبر 2 وہی موسیٰ میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. نمبر 3 وہی موسیٰ چھٹی آسمان پہ نمازیں کم کروا رہے ہیں. ایک پیغمبر ہے، جہان 3 ہے. قبر کا جہان اور ہوتا ہے، مسجد کا جہان اور ہوتا ہے، عالم انوار اور ہوا کرتا ہے. جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے تو امام کی شان کا مقام اگر کوئی یہ کہے قبر والے زندہ نہیں ہوتے تو معراج کی رات کا انکار بنتا ہے. اگر کوئی یہ کہے قبر والے کچھ کر نہیں سکتے تو معراج کی رات حضور کی امامت اور نبیوں کی اقتدا کا جو ہے وہ انکار ہوتا ہے. معراج کی ذات نے بتا دیا کہ مقتدی بھی زندہ ہوتے ہیں، امام بھی زندہ ہوا کرتا ہے. اچھا میں دیکھیے، لاہوری سنگ ہو یا شورکوٹ کی کوئی ہماری مسجد ہو، اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جہان امام کا ہوتا ہے وہی جہان مقتدی کا ہو. یہ نہیں کہ امام کا جہان اور ہو اور مقتدیوں کا جہان اور ہو. لیکن جو نماز مسجد اقصی میں ہوئی تھی وہ بڑی عجیب نماز تھی، الگ تھلگ نماز تھی. امام آیا کعبے سے، مقتدی آئے تھے قبروں سے. جو مسلح میں کھڑا ہوا ہے وہ خانہ کعبہ سے جا رہا ہے، جو پیچھے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں وہ قبروں سے آ رہے ہیں. انہوں نے مسلح میں کھڑے ہو کے اعلان یہ کر دیا، جہان جیسا بھی ہو راج محمد مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے. اللہ اللہ تے ہر کوئی آتے تے میں جنہ بھی کہندا بیٹھا. اللہ اللہ تے ہر کوئی آتے تے میں جنہ بھی کہندا بیٹھا. یہ کہندا اللہ بھی تو، مولا بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، منبر چراغ بھی تو، مسجد چہار چدار بھی تو. محمد مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سارے دوست ایک دفعہ محمد شریف 3 دفعہ قرآن شریف ہم بڑا خطر شریف پڑھ کے شاہ صاحب بنا دینا لگا. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه. بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
یا اللہ کریم جو کچھ کلمہ کلام پڑھا گیا اس تمام کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اس کلام و کام کے ثواب کو حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ عالیہ عرفہ کو ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے قبول فرمائیے. خاندان اقدس کی جملہ افراد مقدسہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سرکار کے ازواج مطہرات سرکار کی صحابہ کاملین کل اولیاء و صالحین بشمول سرکار غوث اعظم تمام ہستی کو پیش کرنے میرے مالک قبول فرما دیجیے. یا اللہ پاک خصوص بالخصوص اس کلام و تام کے سبب صاحب مزار حضرت بابا لاہوری سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مبارکہ کو پیش کرنے قبول فرمائیے. آپ کی شایان شان آپ کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقہ مولا کریم اولیاء کرام کی محبت کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائیے. اسی پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اس محبت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. تمام دوستوں کا لنگر یہاں پر ابھی لنگر تقسیم ہو چکا ہے، لوگ لنگر کر رہے ہیں. نماز عشاء تو فوراً بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب ہو جائے گا. سارے دوستوں کو گزارش ہے کہ فکری چوک حضرت صاحب کا بڑا والہانہ استقبال کیا جانا مولانا مناسب آبیہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اس کی تقریبات جاری و ساری ہیں. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مسلمانوں کا قول بالا فرما، آپس میں اتفاق اتحاد قائم فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ. یہاں پر فروٹ تقسیم ہو رہا ہے.
اور یہاں پر چاول تقسیم ہونے لگے ہیں. جی ناظرین ابھی دیکھیں یہاں پر لنگر شروع ہو چکا ہے, لوگ لنگر کھا رہے ہیں.